اچھا سر مجھے یہ بتائیں، اگر بزدار صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیٹ سپوز کوئی ایک نام جو آپ کی نظر میں چیف منسٹر ہونا چاہیے، دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، چیف منسٹر کے لیے ان کے پاس اس وقت بہترین نام جو ہے پرویز الہی کا ہے. دوبارہ انہیں چیف منسٹر بالکل. بنا دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس وہ تجربہ. علیم خان نے نہیں علیم خان کا بہت زیادہ بیگیج ہے، مطلب باعث ہو جائے گا ہاں بہت زیادہ بیگیج ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا پرویز الہی جیسا بندہ دھیما بھی ہے، اس نے ڈلیور بھی کیا، کام بھی کیا. لیکن سر وہ الائنس میں نا، وہ پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے، نہیں بڑے پی ٹی آئی تو تو پھر پی ٹی آئی دیکھیں پھر کس کام کے لیے آئی تھی. پی ٹی آئی کا اپنا کوئی بندہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس سب سے پہلے تو انہوں نے جان چھڑائی نا اس سے جسے وزیر خارجہ بنا دیا، وہ بڑا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا تھا. تو اینی ہاؤ آپ کو وزیر اعلیٰ کی بھی تبدیلی کرنا پڑے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو نیا نظام بھی متعارف کرانا پڑے گا. یہ جو میں نے آپ سے گزارشات کی ہے یا اس کی طرف کوئی ابھی تک قدم نہیں اٹھایا گیا، یہ قدم آپ کو اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے سر، اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جیل میں موجود ہیں، سب کو پتہ ہے 3 مقدمات تھے ان کے اوپر، 2 میں سزا بھی ہوئی، 1 میں بری ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی بیک ڈور ڈیل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیل ہو تاکہ پیسہ خزانے میں آئے، کیونکہ ہو سکتی ہے، مطلب ہونی چاہیے، ہو سکتی بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے بھی ایک دفعہ فواد کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے عزیز نہیں مانتے. اب تو کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں جو جیل میں ہے، دوسری طرف ان کی اولاد ہے جو موجے کر رہی ہے، پیسہ ہضم کر بیٹھے ہیں. یہ جب جتنے لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں وہ ان کے بچے کہتے ہیں بابا مرے جیے جیل میں جائیں جو مرضی، ہم پیسے نہیں واپس کریں گے. یہ پرابلم سب مطلب نواز شریف صاحب جیل میں رہیں گے، پیسے واپس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بیٹھے ہیں باہر. وہ ببلو صاحب جو ہیں، ببلو تو موج کر رہا ہے وہاں، تو سارے بچے ان کے وہاں بیٹھے ہیں، انہیں کیا پرابلم ہے؟ دے آر لیونگ اے ونڈرفل لائف. بابا نے اپنی اننگز کھیل لی جیل میں، بابا جیل میں، مما مر گئی، کوئی بات نہیں ہے. تو وہ دیکھیں بات یہ کہ محبتیں کہاں ہوتی ہیں؟ محبتیں ہوتی ہیں غربت میں، سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں لوگ. دولت میں کہاں محبت ہوتی ہے؟ طاقت اور اختیار میں کہاں محبت ہوتی ہے؟ یہ ایسی باتیں میری اور آپ کی ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ جناب میری ماں کو تکلیف ہے یا میرے باپ کو تکلیف ہے تو میں کہوں گا مجھ سے سب کچھ لے لو، مجھے میرا باپ چاہیے. لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے یہ مسائل نہیں ہیں. اس لیے ڈیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ خود ایون مریم نواز نہیں چاہے گی کہ ڈیل ہوگی بابا کے ساتھ، کیونکہ شی از دی بینیفیشری. وہ کہتی بابا سے ڈیل اگر ہوگی تو اقتدار نہیں ملے گا، بابا ہاں بابا جیل میں رہیں گے، پیسہ بھی ہے اور بابا کے نام پہ سیاست بھی ہوگی. ٹھیک. اب ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بات ہوگی، زرداری صاحب بھی جیل میں موجود ہیں، ان کے ریفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی اننگز تو کھیل چکے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ اپنے بیٹے کے اوپر ایک آصف کی طرح نافذ ہے. اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے تو اب ان کے بیٹے سے بھی توقعات نہیں رہنے نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے، بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کے اثر سے نکل گیا تو نظر پھر شاید وہ کچھ ڈلیور. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بلاول صاحب کو آپریٹ زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں؟ ہاں زرداری صاحب کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس کی جو زبان ہے، سندھ دیش تک کا نعرہ وہ لگا رہا ہے، یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی ٹریننگ ہے. اچھا یہ بتائیں سر، یہ جو سندھو دیش کی بات انہوں نے کی ہے، یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ کی ہوگی یا خود کی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں یہ پہلے بھی اسی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جنرلوں کا نام لے کے آپ آتے ہیں، اور اس کے وہ کس لیے کیا تھا؟ یہ سندھ دیش اور جو مرضی دیش آپ کہہ رہے ہیں، مسئلہ صرف وہ پیسوں کا ہے جو انہوں نے ہضم کیے ہوئے ہیں، اور اس کے نام پہ وہ کچھ بھی کر لیجیے. جو پاکستان کھپے تھا نا، وہ پاکستان کھپے صرف اس لیے تھا کہ اقتدار ملے. اتنا بڑی شہادت مل نہیں سکتی تھی جتنی بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی، اور اتنا بڑا بینیفٹ نہیں ہو سکتا تھا اس میں. وہ چھوڑ کے کیسے جاتے؟ سر انور مجید صاحب نے پلی بارگین کر لی ہے، زرداری صاحب کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. انور مجید صاحب کریں گے کیونکہ بزنس مین. سر وہ تو ان کے پارٹنر تھے نا دونوں، ایک میں آپ کو کروں نا، بات یہ ہے کہ وہ پارٹنر ہوں بھی، لیکن یہ کہ آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں، وہ تو سیاست کرتے ہیں، وہ تو گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے کام کر رہے ہیں.
یہ انور مجید، میں آپ کو عرض کروں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، یہ جو تاجر ہے نا وہ پلی بارگین کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں سکت نہیں ہوتی جیل میں رہنے کی۔ سیاست دان جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے، اتنا عرصہ اس نے زرداری نے جیل میں گزارا تو وہ تو بڑا کایا آدمی ہے اس معاملے میں تگڑا، وہ تو کہتا ہے جناب مجھے جو مرضی کرتا پیسہ نہیں دوں گا، یعنی کوئی پلی بارگین زرداری صاحب نہیں کریں گے، بارگین زرداری صاحب نہیں کریں گے۔ اور مجھے ان کی طرف سے بھی پلی بارگین کے چانسز اس وجہ سے زیادہ نظر نہیں آتے کہ اس کی وجہ سے ان کی سیاست کا بھی خاتمہ ہے اور لوگوں کو نظر بھی آئے گا۔ دیکھو نا، اب تک تو انہوں نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا ہے اور ایک پوری سیاسی جماعت کو ایڈ کر رہے ہیں، تو کون انہیں ہضم کرے گا اس ساری بات کو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں نواز شریف صاحب جیل میں رہیں اور باہر سیاست کی جائے، اور ان کی بلکہ خدا نہ خاصہ اگر جیل میں دم توڑتے ہیں تو اس سے سیاست ان کی اور چمکے گی اس کی داج پر۔ تو اس لیے معاملات اتنے آسان نہیں، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچے دونوں، بلاول بھی اور مریم بی بی بھی، دونوں اپنے والد جو ہیں ان کو پسے پشت ڈال کے ان کے جیل میں ہونے کا فائدہ اٹھانا اور اپنی سیاست وہ دیکھیں نا، آج اگر پلی بارگین جو بھی کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ پلی بارگین کا سوائے اس کے کہ اس سے فائدہ ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائے، اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی سر یہ بے رحم کھیل سیاست پہ بھی چل رہا ہے، سیاست کا بے رحم کھیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ماضی میں جتنے بھی حکمران تھے کس کس نے کیا کیا نہیں کیا؟ سر سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھائی کی لاش 3 گھنٹے، اور وہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا اس وقت شہید اسے کہہ کیا جا رہا تھا یا مارا جا رہا تھا جس وقت اس کی بہن جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی، ٹھیک ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ مدار المہام تھے، تمام معاملات کے انچارج تھے۔ اور اس طرح یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بڑا شفاق اور بے رحم قسم کا نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح حکمران وہی ہوتا ہے جس کے دل میں درد نہ ہو۔ آپ کے سامنے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ خود یہ ہمارے جمائمہ سے اعلیٰ عورت ہو سکتی تھی ان کے ساتھ، جتنا وفا انہوں نے کی، لیکن انہوں نے کہا جی فارغ ہے اس لیے کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے۔ اتنے خوبصورت بیٹے آپ نے دیکھے، کمال۔ وہ بیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جگہ میں ہوتا، I would have admitted it کہ بھی ٹھیک ہے ایسا ہو گیا، یہ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کے اندر اس لیے کہ اقتدار، اختیار، طاقت، اس سے آپ لاکھ گئے۔ آپ کو یاد ہے اس وقت آپ سیریسلی نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے میاں جی جان دیو ساڈی واری آن دیو۔ وہ ساڈی واری آن دیو کا مطلب آپ اور میں نہیں تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں جی اقتدار آن دیو، مر گئے ہم، بڑی محنت کر لی۔ ٹھیک سر، اب عدلیہ پہ بات کرتے ہیں۔ عدلیہ کے اندر آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم دوبارہ متحرک ہونا چاہیے؟ بالکل، میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے، کل مجھے کسی اور میڈیا نے بھی چینل نے پوچھا کہ جی یہ جو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی بڑے یعنی کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہم سو موٹر میں، تو کون لوگ ناراض ہیں؟ میں نے کہا مظلوم جن کی داد رسی نہیں ہو رہی، ہم سارے ناراض ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، باقی جگہ ہو رہے ہیں، اس کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کیا ہے وہ؟ کل کو میں نے بہت سارے کیسز آپ کو بتاؤں کہ اب اتنی میری جو پریکٹس ہے وہ تقریباً یعنی کوئی 39 سال کی ہو چکی ہے، تو میں نے ایسے ایسے کیسز کیے جس میں یہ پولیس مقابلے کے کیسز، اور پہلے میں بہت کرتا تھا، پولیس مقابلے کے کیسز جو تھے وہ خود ہی دم توڑ جاتے اس لیے کہ وہ بیچارے اس کی پیروی نہیں کر سکتے تھے، اور پولیس والے جو تھے ان کی تو ڈیوٹی انہیں تنخواہ بھی ملتی تھی اسی کام کی کہ جا کے وہ اپنا کیس بھی ڈیپینڈ کرتے تھے، ان کے گھر والوں کو پریشان بھی کرتے تھے، اوپر سے عدالتیں ان کا کچھ پگارتی نہیں تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی تھوڑی سی لوگوں کو امید پر آئی تھی تو عدلیہ سے تھی۔ آج دیکھیں عدلیہ نے کیا کیا ہے، یعنی آج عدلیہ کے ناک تلے، یعنی گلگت بلتستان، ایک طرف ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف گلگت بلتستان کی آپ حالت دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس گورنمنٹ نے چیف جج اسے لگایا ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں بطور جج کے، فیورٹزم پہ لگا، ایک دن کا ڈپٹی اٹارنی جنرل کچھ دیر بنا، اور اس کے بعد وہ کر کیا رہا ہے، وہاں گیا ہے 2 بندے، ایک رجسٹرار اور ایک سیکرٹری، وہ ایسے ہیں جو یہاں سے ایک نہیں، وہ اسی طرح سب نے لگائے ہوئے پہلے کے، انہوں نے جاتے ہی اسے گھیر لیا، یہ ان کے ساتھ چلا گیا حج پہ بھی، انہیں حج پہ لے گیا۔ وہ شخص جو خود ایکسٹینشن پہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد، پچھلے چیف جج نے اس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے
یعنی دے دی اپنا ایکسٹینشن دے دی اور وہ ہے بھی نہ. ریفارمز بتائیں کہ کس طرح اچھا سے میں اب ریفارمس یہ ہے کہ آپ اگر کم از کم جج لگاتے ہیں تو آپ سب سے پہلی ریفارم تو یہ ہے کہ آپ عقل کا اور ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. کسی ایسے شخص کو جج کہیں بھی لگائیں جس کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہو, جس کے اندر لیاقت ہو, صلاحیت ہو. ریفارمز آپ کی میں آپ کو عرض کروں بہت زیادہ مایوس کن صورت حال ہے اور یعنی اتنا پیسمسٹک ہمیں ہونا نہیں چاہیے. یہ جو افتخار چودھری صاحب فصل بو گئے نا کئی سال تک آپ کاٹیں گے. مطلب اس تمام اور ججز جتنے بنائے گئے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہے جن کے یا رشتہ دار ہیں, بھانجے, بھتیجے, بیٹے, کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو رہ گیا ہو جسے جج نہ لگایا گیا ہو. جو پہلے نہیں تھے وہ انہوں نے آ کے لگا دیے. مطلب تمام در تکرریاں فیورٹزم. اور میں آپ کو اس کو نیپوٹزم, فیورٹزم جب تک ختم نہیں ہوتی, اقربا پروری جب تک ختم نہیں ہوتی, آپ توقع نہیں کر سکتے کہ انصاف ہوگا. آپ کو انصاف کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا. اور سلو موٹو ایکشن ان معاملات میں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے, آپ کے عدلیہ میں نیچے خرابی ہو رہی ہے, وہ ہمارا حصہ نہیں ہے کہ بلتستان, تو اس میں آپ نوٹس دیں فوری طور پر. بالکل ٹھیک بات ہے, فوراً نوٹس لینا چاہیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جو ہمارے ملک کے مشکلات ہیں اللہ ان تمام تر مشکلات سے ہمارے ملک کی جان چھڑائے اور ہم بھی ایک ابھرتا ہوا نکھرتا ہوا ملک بن کر دنیا کے سامنے آئیں. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.